اور آپ نے کیا کچھ نہیں کیا صحابہ کے بارے میں. آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے, معاذ اللہ سب کا ایمان ختم ہو گیا تھا. میں تو وہ الفاظ ہی نہیں کہہ سکتا, نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں. آپ کے الفاظ سنگین ہے کہ سارے بے ایمان معاذ اللہ مرتد تک کے لفظ آپ کہتے ہیں کہ سب کا ایمان ختم ہو گیا تھا سوائے 4 کے. ان 4 میں بھی پھر علی حسن حسین یاد نہیں رہے. بس جب جھوٹ بولنا ہو تو سلمان فارسی مقداد کے بارے میں یہ حدیث انہوں نے گڑھی کہ رسول اللہ کے بعد سارے ہی صحابہ معاذ اللہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کا ایمان معیار حق ہے, معیار ہے. اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے, اور وہ ایمان معیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں, یہ ایمان لے کے آؤ. اور اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ لے کے آئے, تو تمہارا ایمان قبول ہوگا. ورنہ اگر تم صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرو گے تو اس کے بارے میں سورت بقرہ شروع ہی میں قرآن کے ابتدا میں صحابہ کے مقام و مرتبے کو کھول کے وعدے کیا, اور اللہ رب العزت نے ایک سنت کا اجرا فرمایا. اللہ رب العزت نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جن لوگوں نے کہا کہ صحابہ بے وقوف ہیں, اگر کوئی بدبخت آج کسی صحابی کے بارے میں کوئی جملہ کہے تو اللہ کی سنت ہے وہ جملہ اس کے اوپر پلٹا دیا جائے, کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں کو کہا الا انہم ہم السفہاء. وہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بہم, جنہوں نے کہا ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں, اللہ نے کہا تم صحابہ کا ٹھٹھا نہیں اڑاتے, اللہ یستہزئ بہم, اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہے, اور کل قیامت کے دن تمہارا ٹھٹھا اڑائے گا. اللہ سے ڈر جاؤ, صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو. جس نے کسی میرے ایک صحابی کے بارے میں برا کہا, اس کے اوپر فرشتوں کی, رسولوں کی, زمین و آسمان کے مخلوقات کی لعنت ہو. اللہ 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 کا واسطہ دے رہے ہیں رسول اللہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا. اسی لیے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا. مقداد کے بارے میں لفظ ایک نکل گیا, حضرت مقداد, اور بیٹا یہ جو تھا صحابی نہیں تھا. جب صحابہ ایک کلاس ہے آپس میں, انسانی معاملات کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہونا, یہ کوئی چمبے کی بات. حضرت عباس, حضرت علی کے مکالمات آپ کو پتہ ہے کیسے موجود ہیں مختلف صحابہ کے. لیکن حضرت عمر نے دیکھا میرا بیٹا جو ہے صحابی نہیں ہے, اور مقداد کے بارے میں جرت کر رہا ہے, کیونکہ مقداد کے بارے میں چند صحابہ گفتگو کر رہے ہیں, تو ان کا بیٹا جو صحابی نہیں ہے اس نے بھی لقمہ دے دیا اور ان کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا. حضرت عمر کے تیور بدل گئے, کہا چھری کو لاؤ, لوہا گرم کر کے لاؤ, اللہ کی قسم میں اس کی زبان کو کاٹ ڈالوں گا کہ اس نے صحابی رسول کے بارے میں جملہ کیوں کہا. وہ تو صحابہ تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے, یہ تو صحابی نہیں ہے. بات سمجھ آئیے, جو ایک سپیریئر کلاس ہے اس کلاس کے بارے میں نچلی کلاس کا بندہ گفتگو کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے تو صحابہ حضرت مقداد ہی ترلے کرنا شروع ہو گیا حضرت عمر کے کہ یہ آپ کیا رواج ڈالنے لگے ہیں. اگر اس طرح کا آپ نے رواج ڈال دیا تو لوگ تو قتل کرنا شروع ہو جائیں گے. اور حضرت ابو بکر کے بارے میں جب یہ بات ہوئی کہ اس نے آپ کی توہین کی, اس کو قتل کر دیں گے, حضرت ابو بکر نے کہا خبردار, دنیا میں زمین کی پشت کے اوپر اگر کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی توہین کے اوپر قتل کیا جائے گا تو وہ سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس کہا پھر کیا کیا جائے. ہاں پھر صحابہ کا اجماعی عقیدہ, اہل سنت کا اجماعی عقیدہ, من سبا نبیا فاقتلوہ اور من سبا اصحاب, اور جس نے رسول اللہ کے اصحاب کو گالی دی اس کو فجلدو, اس کو کوڑے لگیں گے, اس کو قید میں ڈالا جائے گا, اس کو تنبیہ کی جائے گی, اس کو سزا دی جائے گی, اس کو پنشمنٹ دی جائے گی. رسول اللہ کو گالی نکالنے والے کو قتل کیا جائے گا اسلامی شریعت میں, اسلامی قانون کے اندر حاکم وقت, اور رسول اللہ کے اصحاب کی توہین کرنے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے, جیل میں ڈالا جائے گا.
لیکن ہماری زبانیں دراز ہیں، ہم ان نفوس قدسیہ کی آڑ لیتے ہوئے صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ اور یہ نفوس قدسیہ کتنے عظیم ہیں۔ حسن اور حسین آ رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں ممبر کے اوپر، بعض روایات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض میں ممبر میں خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، بچے آپ کو پتا تیزی سے آئیں لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ لڑکھڑا گئے، رسول اللہ ممبر سے اتر آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان سے پیار کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا اگر لڑکھڑا جائے ممبر سے اتر کے دوڑ کے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ رکھا ہے، اہم ذمہ داری چھوڑ کر اتر کر ان کو، وہ جن کے قدم لڑکھڑا جائیں، رسول اللہ بے چین ہو جائیں، ان عظیم ہستیوں کی گردنوں کے اوپر تلواریں چلا دینے والے ظالم جابر، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کون سے گلے ہیں، کون سے عظیم الشان مقامات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ حسن و حسین کو چوما کرتے تھے، رسول اللہ حسن و حسین سے پیار کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، گردن کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، اور پھر جو بات کہی انتہا کر دی محبت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے۔ محبت کا یہ انداز کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ عظیم گلے، وہ عظیم جسم، ان کو نیزوں اور تلواروں سے کاٹا جائے تو اس سے بڑا شقی القلب اور بدبخت بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں، جنت میں جتنے نوجوان جوانی کی عالم میں فوت ہوئے یا شہید ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، یہ حسن و حسین ان کے سردار ہوں گے۔ یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے، سیدھا کہا سردار ہے، سید ہے۔ کیوں سید ہے؟ ہاں بعض چیزیں رسول اللہ کو وحی کے تحت بھی بتلائی گئی، اس لیے سید اور سردار ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا، یہ قربانی دے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ اس کا ظرف ہوگا، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہوگا کہ امت کے اندر سے اختلاف اور فتنہ ختم کرنے کے لیے جو کئی سالوں سے جاری ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، قربانی دے گا، اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ اور حسن کو اس حدیث کا بھی پتا تھا، جب مسلمانوں کی تلواریں ایک مرتبہ پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی جنگوں کے بعد بے نیام ہونے لگی تو حسن نے کہا معاویہ کو آگے ہاتھ بڑھائیے آگے ہاتھ۔ سیدنا معاویہ حضرت حسن کے اس اقدام کا اتنی جلدی اندیشہ و خیال بھی نہیں تھے رکھتے کہ یہ کیا، لیکن ہاتھ کو آگے بڑھایا تو سیدنا حسن نے کہا میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، آج کے بعد مسلمان امت میں اختلاف کو ختم کرتا ہوں، آپ سارے مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا اثار، اسی لیے رسول، اور کیسی بات ہے جس سے حسن نے صلح کر لی، یہ کل کے، اب ان کے بارے میں بندہ کیا کہ آوارہ گرد شر پسند، ان کے امام نے جس سے صلح کی، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر و عمر و عثمان جن کے وزیر اعظم رہے، جن کی بیعت کی، یہ آج بھی ان کی بیعت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں علی سے بڑی محبت ہے، ہمیں حسن، اپنے اماموں کی بھی نہیں مانتے، اپنے اماموں کی بھی نہیں مانتے۔ حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسن کا ذکر نہیں کرتے کہ حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے امت کے اندر ایک بہت بڑے اختلاف کو ختم کر دیا تھا، اور امت ایک پیج پہ اکٹھی ہوئی، اور اس کے اثرات آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیدنا امیر معاویہ اور بنو امیہ کے دور میں جتنی فتوحات اسلام میں ہوئی ہیں، آج 1400 برس بیت گئے ہیں، ان فتوحات میں 1 ملی میٹر اور سینٹی میٹر کا اضافہ نہیں ہوا، کمی ہوئی ہے۔ اسلامی ریاست اپنے عروج کو پہنچی اس بیٹے کی قربانی کی وجہ سے، اور وہ بدبخت جہلم کا، وہ کہتا ہے عمار کو فی باغیہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ حسن کو نہیں تھا پتا
کہ سیدنا معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، امی عائشہ اور طلحہ زبیر جہنم کی طرف بلانے والے تھے. بدبخت خارجیوں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ سیدنا معاویہ، امی عائشہ، طلحہ زبیر پہ منطبق کر کے رافضیوں کی سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور عوام کو وسوسے ڈالتا ہے. اور جہاں تک بات اہل بیت کی تو اس کی بخاری شریف اور حدیث کے اندر بھی دلیلیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل البیت. بتائیے گھر میں کون تھا؟ صرف بیویاں تھیں. اور پھر کہا کیف انتم یا اہل البیت، اے میرے گھر والیوں کیسی ہو؟ اہل بیت کس کو کہا؟ بیویوں کو. حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے جو واقعات میں جب ان کے اوپر تہمت لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ بولا تھا؟ کون ہے جو میرے اہل بیت کے بارے میں جس نے زبان درازی کی ہے؟ امی عائشہ خود کیا کہتی ہیں جب صدقے کا مال پیش کیا گیا کہ اہل بیت کو اور آل محمد کو صدقہ نہیں لگتا. امی عائشہ کو پیش کیا جا رہا تھا کہ فاطمہ اور علی کو پیش کیا جا رہا تھا رضی اللہ عنہ. امی عائشہ کو گویا ازواج مطہرات حقیقی اہل بیت ہیں، اور سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حسنین کریمین کو بھی وحی کے تحت اہل بیت میں رسول اللہ نے شامل کیا. ہم مانتے ہیں، کوئی اہل سنت کا بندہ ایسا نہیں جو نہیں مانتا، لیکن آپ امہات المومنین کو نہیں مانتے. ایک شخص نے امی عائشہ کو کہا کہ فلاں شخص آپ کو ماں نہیں مانتا. کہا یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے ماں صرف مومن مانیں گے. امہات المومنین، اللہ نے بھی یہی کہا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں. کوئی بدبخت بے ایمان ازواج مطہرات کو اگر ماں نہیں مانتا تو اس کا ایمان آپ خود فیصلہ کر لیجئے کیسا. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گریبانوں کو چاک کرے، جو گلے کے اوپر، گالوں کے اوپر تھپڑ مارے، جو گالوں کو پیٹے، جو رخساروں کو مارے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. آپ نے لکھا، آپ کی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہ معاملات کیوں گڑے گے؟ کس لیے گڑے گے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بیان کرتے ہیں پیار، حسنین کریمین سے ایسا پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ پیار کیا، وہ واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں. لیکن حسن و حسین کے ساتھ پیار ایسا تھا کہ واحد یہ دو بچے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے اور ہاتھوں کے اوپر چلے ہیں، جس کو ہم اردو میں یا ایسے کہتے ہیں گھوڑا بن کے چلنا، اور دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین پہ رکھ کے سواری کی طرح چلنا. واحد یہ دو بچے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے اور ان کے اوپر یہ سوار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشت کے اوپر لے کے ان کو پھیر رہے ہیں کہ یہ مجھے اونٹ سمجھے، بچوں کا دل بہلانے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ دوڑیں لگا رہے ہیں اور پیار اور محبت میں پیچھے رہ رہے ہیں کہ بچے یہ سمجھیں کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم تیز دوڑیں. اور رسول اللہ تھوڑا تھوڑا جان بوجھ کے پیچھے رہ رہے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. اور دور سے بچے کو دیکھ رہے ہیں تو دونوں باہوں کو کھولے ہوئے ہیں، میرا بیٹا، میرا ننا، میرا منا. اور پھر گلے سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور کہتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر. حسن و حسین کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے جس طرح ابو بکر و عمر کی سکھائی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن و حسین کی جو محبت ہے یہ جی اہل حدیث اس کے قائل نہیں ہے، جی دیوبندی جی قائل نہیں. جھوٹ ہے، الزام ہے، فتنہ ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جس بدبخت نے ان کی گردن کے اوپر تلوار کو چلایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں نے چلایا، فلاں نے چلایا، فلاں نے چلایا. حضرت فاطمہ کو اگر کسی نے مارا اس کے اوپر لعنت ہے کہ نہیں؟ تو یہ بدبخت کہیں گے حضرت عمر نے دروازہ توڑا تھا. یہ تو ثابت نہیں ہے. اسی طرح یہ مغالطہ، یہ افراط و تفریط ہے، یہ ہمارا عقیدہ، یہ جی یزید کے حامی ہے، یہ جی فلاں قاتلین حسین کے حامی ہے، یہ جی فلاں. او بھائی جو قاتل حسین ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لیکن آپ نے ثابت بھی تو کرنا ہے. ایک سیدنا زین العابدین کربلا کے عینی شاہد ہیں اور دو عورتیں، بس
آپ کو کربلا کا واقعہ ذاکروں سے سنیں، آپ کو بڑی تفصیلات ملیں گی. وہ کس نے سنایا ہے؟ وہ کہاں سے آیا؟ خود سیدنا حسنین کریمین کی اولاد اور صحابہ سب سمجھتے تھے، اور اجماع تھا اس بات کے اوپر کہ سیدنا حسین کو شہید کرانے والوں میں کوفیوں کا ہاتھ ہے، اور کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے. سب کا یہ عقیدہ تھا. عراق سے ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا حالت حرام میں جی مکھی ماری ہے. عبداللہ ابن عمر کو غصہ آ گیا، کہتا ہے بدبختو، نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور مکھی کے قتل کے بارے میں فتویٰ لینے آئے ہو. یہ کوفیوں نے خط لکھ لکھ کے غداری کر کے، اور ان کے اگر آپ آج بھی وہ جو منظر کشی کرتے ہیں، ہاتھوں کے جلنے کا منظر آتا ہے، خیمے جل جاتے ہیں. جب حاکموں کو پتہ لگا کہ ہاتھ لکھے گئے ہیں، ہاتھ برآمد کرنے آئے، انہوں نے ہاتھوں کو آگ لگا دی اور خود سیدنا حسین کو شہید کر کے ان کا سر مبارک پیش کیا کہ یہ لیں جی، ہم غدار نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں. جس نے بھی شہید کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. اگر آپ کہتے ہیں فلاں نے کیا، فلاں نے، ثابت تو کریں. حقیقت تو یہی ہے. اور پھر سیدنا حسین کی یہ دیکھیں آپ، 6 جگہ کے اوپر انہوں نے مزار بنائے ہوئے. 6 جگہ میت ہوتی ہے. صحیح راج موقف یہی ہے کہ آپ کا جسم اطہر کربلا کے میدان میں اور وہاں پہ دفن ہوا، اور آپ کا سر مبارک مدینہ بھیجا گیا اور سیدہ فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. بہرحال یہ اسلام کا ایک طریق باب ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور نواسے کو، جس سے رسول اللہ نے کہا جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر، اس بیٹے کو، اس نواسے کی گردن کے اوپر کسی ظالم سنگ دل شخص نے تلوار کو چلایا اور شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.